کچھ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار جب شیطان بند ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور چلاتے چلاتے بہت دیر تک چلاتے رہے, اس کے بعد پیڈل مارنا چھوڑ دیں, پھر بھی سائیکل کافی دیر تک چلتی رہتی ہے. تو 11 مہینے جو شیطان نے پیڈل مارے نا ہم پر, تو یہ سائیکل کو بریک تو اچھا سائیکل پیڈل مارنا چھوڑ دیں, پھر رکے گی کیسے؟ ایک بار روک دیں, اب نہیں چلے گی, کیونکہ جب تک آپ پیڈل نہیں ماریں گے سائیکل نہیں چلے گی. ایسا ہی ہے نا, ہم بریک نہیں مارتے, ہونا یہ چاہیے پہلی رمضان کو ہی بریک لگا دیں کہ بس اب گناہ نہیں کرنے. کہتے ہیں یار بس وہ 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ فجر میں آپ کی فلائٹ ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو, ٹرین ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو, کوئی ضروری امپورٹنٹ میٹنگ ہو, آپ کو آفس سے کہہ دیا ہو صبح 7 بجے آ جانا بھائی بہت ضروری میٹنگ ہے, بندہ 6 بجے الارم بھی رکھے گا, 2 دوستوں کو بھی کہے گا, جس دن فلائٹ ہو اس دن تو رات کو نیند ہی نہیں آتی خوشی میں, بندہ جا رہا ہے کہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ فلائٹ کی, ٹرین کی, بس کی, نوکری کی, میٹنگ کی اہمیت ہے, تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے, ورنہ تمہاری نماز بھی قضا نہ ہوتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی نماز قضا ہو جائے؟ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے, پاسبل ہی نہیں ہے میری نماز قضا ہو جائے. جس دن یہ ذہن بنا لو گے نا کہ میں نے ہر حال میں کسی بھی صورت نماز ادا کرنی ہے, پھر دیکھو زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے. نیت کر لو آج, جس کی نیت بنتی ہے پکی سچی نیت کر کے ہاتھ اٹھائے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلے بندہ شرمندہ ہو جائے, واقعی دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے بہت برا کیا. شیم جو ہے نا, الندم التوبہ, پہلے شرمندہ, پھر وہ گناہ اس وقت چھوڑ دے. خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, بس آج کے بعد وہ چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں. تیسرا, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. یہ 3 شرطیں بس. ہاں دیکھیں انسان ہے, توبہ کر لی, پھر گناہ کر دیا, پھر توبہ کرے, چھوڑے نہ, مایوس نہ ہو. شیطان کہتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے, توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں نا اگر گناہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو. توبہ نہیں چھوڑوں گا, ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں معافی مانگتا رہوں گا. ایک دن تو آئے گا کہ میرا مالک مجھے ایسی سچی توبہ دے گا کہ میرے گناہ سارے آئندہ کے لیے چھوٹ جائیں گے. کیا پتا میں آج توبہ کروں, گناہ کا موقع ہی نہ ملے, مر جاؤں. مر بھی تو سکتے ہیں نا. خدا کی قسم جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا, رب سے دوستی کر لی, رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا, زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے. جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے. ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں, کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں. کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے, اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے. ہائے ہائے اللہ حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے, اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, مگر جب سر پہ پڑتی ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے, پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے, سچا یقین عطا فرمائے, سچا بھروسہ عطا فرمائے. اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا, آپ کی مشکل, آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی. دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا ثواب اللہ سے لینا ہے. بات سمجھ آئی؟ دعا بھی نہیں چاہیے ہمیں کسی کی, اللہ سے ثواب چاہیے. ہمارا کیا حال ہے, کسی کو پیسے دیں, کسی کی مدد کریں, بھائی میرے لیے دعا کرنا, ہر نماز میں کرنا. اچھا عمرے پر بھیج دے تو ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا میرے لیے کرنی ہے, ادھر سے تصویر بھی بھیجنا. یار ہم نے اگر دے دیا تو بھول جائے نا وہ. اچھا ہم نہ بھی کہیں اس کو, جو گیا ہے اس کے قدم قدم پر نیکیاں ملنی ہے. ہم امپوز کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بار بار پریز کرے, بار بار میرا شکریہ ادا کرے, بار بار مجھے سلام کرے کیونکہ میں نے اس غریب کی مدد کی ہے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کچھ عرصہ پرانی بات ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی تھے, وہ کسی شخصیت سے ملانے لے گئے. اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت بڑا ان کا بنگلہ تھا, بڑا سا گارڈن تھا. ہم گارڈن میں بیٹھے تو ایک ملازم چائے لے کر آیا. بڑی عمر تھی, مجھ سے تو بڑی عمر کے تھے وہ ملازم. وہ چائے لے کر آئے اور انہوں نے جیسے ٹیبل پہ چائے رکھی تو میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے جن کے میں گھر ملنے گیا تھا, وہ کہتے ہیں میرا یہ ملازم ہے, میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے اور اس کو میں نے گھر لے کر دیا ہے, آپ چاہیں تو اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے اس ملازم کے چہرے کو دیکھا اور میرے دل پر جو گزری نا میں جانتا ہوں. میں اس دن سے اتنا افسردہ ہوں کہ میں نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا. آپ یقین کریں میں سوچنے لگا کہ یہ ملازم سوچتا ہوگا, اچھا یہ تو میرے سامنے بات کی ہے نا, نہ جانے کتنے مہمان آئے ہوں گے
اور کتنے مہمانوں کے سامنے اس سیٹھ نے اس ملازم کے بارے میں کہا ہوگا کہ میں نے اس کی بچی کو گھر دلایا یا شادی کروائی ہے. وہ ملازم روتا نہیں ہوگا کہ یا اللہ کاش تو مجھے ایسا نہ بناتا کہ میں ہر بار ذلیل ہوتا ہوں اپنے سیٹھ کے آگے. کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ یہی تو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر. میں کس بات کا احسان جتا رہا ہوں؟ خدا کی قسم میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے. خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی, سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے, تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا, اپنے بچوں کو دیکھوں گا, اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں, اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے. بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں. ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی, باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی. بھائی کو کیا کہوں, وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ہیں ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں, بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو. کہ نبی پر اعتماد کرنا یہ ایمان کی جان ہے. جنہوں نے اعتماد نہیں کیا وہ برباد ہوئے. اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور سب سے افضل نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب نبی پاک پر ایمان کیسا ہونا چاہیے, ان کی باتوں پر یقین کیسا ہونا چاہیے, اعتماد کیسا ہونا چاہیے, بلیف کیسا ہونا چاہیے, یہ اب سمجھ لیجئے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل, دماغ, آنکھ, کان وغیرہ کی نہیں سنتا, بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ حق سمجھ کر مان لیتا ہے. یہ اعتماد ہے, یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین. یہ ایمان کی جان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, قرآن میں رب ان کی تعریف ارشاد فرماتا ہے. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, یا آج کے سینیریو میں بہت ضروری ہے سمجھنا. ینگسٹر زیادہ سمجھیے, میرے اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا. جو لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سمجھیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس آیت کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے. چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے, جو چیز غیب میں ہو, عقل میں نہ آئے, اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے. اب مزید فرماتے سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ نبی پاک کی خبر پر اپنے حواس یعنی آنکھ, کان, عقل, دماغ سے زیادہ اعتماد ہو. یعنی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے, اور اگر نبی پاک فرما دینا رات ہے تو ہمیں کہنا ہے میری آنکھ جھوٹی ہے, میرے آقا سچ فرما رہے ہیں. یہ ایمان ہے نا. اچھا ایک بڑی لاجیکلی بات ہے, آج کل لوگ اپنی عقل اور ہوشیاری سے دین کے احکام کو ریلیٹ کر رہے ہیں, لاجک ڈھونڈ رہے ہیں اور جناب اس پر بحث کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اگر مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے. کس نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ ہم نے ملاقات نہیں کی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, یہ بھی مانتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں ہاں جبریل امین ایک فرشتے بھی ہیں, فرشتوں کے سردار بھی ہیں, ایمان ہے نا. اچھا پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم نے اترتے نہیں دیکھی, ہم مان رہے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. جب اتنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے, اب اسلام کے معاملات پہ کوشچن کس بات کا؟ تو ہمارا تو معاملہ یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تھوڑی ہے, عقل میں آ گیا تو یا اللہ تیری مہربانی, نہیں آیا تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق, جو قرآن نے فرمایا وہ حق, جو نبی پاک نے فرمایا وہ حق ہے. ہمارا کام ہی اعتماد کرنا ہے. یہ آج کے دور میں جو دماغوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے اور جناب لاجک کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, کچھ لوگوں کو آج اسلامی احکام سمجھ نہیں آ رہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب وراثت میں مرد کو 2 حصے کیوں ہیں, عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. مولانا صاحب ذرا اس کی لاجک تو بتائیں, یہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا, عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جناب یہ فلاں شریعت کا حکم کیوں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کے بندو, ہمارا کام یہ سوچنا
कब था जब हम बिन देखे रब पर ईमान लाए। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया किसको याद नहीं है। शबे मेराज जब गुजर गई, नबी पाक ने कुफारे मक्का के सामने कहा कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मैं घूम कर आया, कहां, बैतुल मुकद्दस की सैर करके आया, मैं जन्नत की सैर करके आया। कुफारे मक्का छलांगे मारने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अबू जहल कहता है आज मौका है अबू बकर सिद्दीक को बहकाने का। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर गए, दस्तक देते हैं। ए अबू बकर, हजरत अबू बकर जमाने के सरदार थे, बड़े अक्लमंद थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उस जमाने के मिलियनर थे। आपसे कहा ए अबू बकर जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? कहा क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस होकर आए हैं, आसमानों की सैर करके आए हैं। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? कि कोई फैजान गौसे पाक में ईशा की नमाज पढ़े और फजर की नमाज में आकर इमाम साहब से आकर कहे कि मैं रात अमेरिका होकर आया हूं, तो इमाम साहब कहें जहाज में भी जाओ तो इतनी जल्दी वापस नहीं आते। लॉजिकल पॉसिबल नहीं है। नबी पाक बैतुल मुकद्दस की भी बात कर रहे हैं, जन्नत की भी बात कर रहे हैं, आसमानों की सैर की बात भी कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? कहते हैं क्या वाकई मेरे आका कहते हैं? कहा जी तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा मेरे आका कहते हैं तो सच फरमाते हैं। सिद्दीक अकबर ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि लॉजिकली कैसे पॉसिबल है। अकल कहती है पॉसिबल नहीं है, मगर मेरी अकल थोड़ी है, मुस्तफा कहते हैं तो यकीनन पॉसिबल है। नबी पाक, अब वहां सिद्दीक अकबर से पूछा गया ए अबू बकर इतनी बड़ी बात कैसे मान रहे हो? क्या शानदार जवाब दिया, और ये जवाब हम सबका होना चाहिए। वो कहते मैं तो इससे बड़ी बड़ी बातें मानता हूं। मेरे आका कहते हैं आसमान से फरिश्ते आते हैं, मुझे कुरान की खबरें देते हैं। अरे जिस नबी की आसमानी खबरों को मान लेता हूं, अगर वो आका फरमा रहे हैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, तो फिर मैं क्यों ना मानूं। सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर ने रहती दुनिया को यह मैसेज दिया है। काश ये हम भी सीख जाएं, हमारी औलाद और बच्चों को सिखा के चले जाएं कि अकल माने या ना माने, अगर कुरान और हदीस का कोई हुक्म है तो हमें उस पर अमल करना है। मेरी आपकी अकल थोड़ी है। सिद्दीक अकबर ने क्या किया? प्रैक्टिकली वो पंजाबी लोग कहते हैं ना, वो वाला जुमला सिखा दिया। वो कहते हैं ऐसी मन्नण वाले हैं, सोचण वाले नहीं है। हमारा काम मानना है। लब्बैक। आजकल एक और तमाशा चला हुआ है जनाब, मेरे लाइक्स होने चाहिए, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, मैं यूट्यूबर, मैं टिकटॉकर, मैं पता नहीं क्या बनना चाहता हूं, और जनाब जरा लाइक्स होंगे तो डॉलर आएंगे, और उसके लिए कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जनाब उल्टे सीधी बात